ان کی ریسرچ کمیٹی میں نے قائم کر دی ہے، یعنی ہی از آلموسٹ نو مور پاور. جب ریسرچ کمیٹی بن جاتی ہے تو ان کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں. تو اب وہ مجھ سے پہلے تھے، میں نے نہیں لگایا ان کو، وہ پہلے تھے. تو انہوں نے کچھ سعودی عرب سے فنڈنگ میں بھی کام کیا ہے. تو اس لیے بالکل کہنا کہ وہ غلط آدمی ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو خامیاں ہیں اس کو دور کریں گے. سب تو پہلے تمام ساتھیوں کو رمضان کی مبارک ہو. میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے رمضان یہاں پہنچا ہوں تو میں برطانیہ اور امریکہ کا دورہ کیا، اور وہ میں نے اس سخت سردی میں برفباری میں خرابی صحت کے باوجود اس لیے کیا ہے کہ انٹرنیشنلی انڈیا اور مودی دونوں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. پہلے تو صرف ہم کہتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مودی نے انڈیا میں، جو کہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھی، لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، نان الائن موومنٹ کا وہ بلا اناؤنسمنٹ وہ صدر بنا ہوا تھا، لیکن اب وہ اپنا وہاں اس کا سیکولرزم کا پول کھل گیا. وہ جو کچھ وہاں انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، انڈیا کے کرسچنس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو وہاں کے سکھوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو انٹچیبلز اور دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ اشر ہو رہا ہے. اس طرح انڈیا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ہندو آمریت بن چکی ہے وہاں پہ، جو نقصان ہو رہا ہے، اور وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. بلکہ وہ زیادہ ایکسپوز ہوا کینیڈا میں، جب اس نے گردیپ سنگھ کو وہاں مروایا، اور وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے جسٹن ٹروڈو، اس نے اپنی اسمبلی میں آ کر کہا کہ میرے پاس ایمپل ایویڈنس ہیں کہ یہ انڈین کی ایجنسیز نے یہ کینیڈین کو مروایا ہے. اس کے بعد وہ انٹرنیشنل ایک لحاظ سے ٹیررسٹ بن چکا ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ اب یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے، اہم موڑ ہے، اس میں ہمیں جانا چاہیے، ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے، اپنا کیس بھی، کشمیر کا بھی، اور انڈیا کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے. تو اس لیے میں نے جس طرح بتایا کہ سردیوں کے موسم میں برطانیہ اور امریکہ کا دورہ کیا، اور میں نے آغاز برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی سے خطاب کر کے کیا، اور میں نے برطانیہ کو یاد کرایا کہ یہ برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرائے، چونکہ دس از انفنشڈ ایجنڈا آف دا پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ. تو اس لیے برطانیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے، اور وہاں کے ممبران پارلیمنٹ نے آواز بھی اٹھائی اور آواز اٹھاتے بھی رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کوششیں مزید میرا خیال ہے تیز کر دی ہیں، اور میں ان سے رابطے میں بھی ہوں کہ وہ اس کو تیز کریں. اس کے بعد امریکہ میں نے کانگریس سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کو رول ادا کریں. سپر پاور ہے، امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور جو بائیڈن کے بعد ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا کہ اس سے اچھا وقت نہیں ہے کہ میڈیشن کرائی جا سکے، کیونکہ اس وقت انڈیا اور پاکستان بالکل بات چیت نہیں کر رہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کرکٹ میچ ہوئے چیمپئن شپ کے، اس میں بھی انڈیا پاکستان نہیں آیا، اور دبئی میں میچ کھیلے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کے اختلافات ہیں، اور وہ دور تک جانا چاہتا ہے انڈیا. تو اور انڈیا اور پاکستان دونوں اس وقت ایٹمی طاقتیں ہیں. ان کی پہلے بھی 3 جنگیں ہو چکی ہیں کشمیر پہ، لیکن یہ ایٹمی طاقت جب دونوں ملک بن چکے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی دونوں ملکوں کے پاس ہے، تو اس میں صرف بر صغیر کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا کسی اسمال انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، چونکہ ہماری فورسز لائن آف کنٹرول پہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ کوئی دنیا تباہی کی طرف بڑھ سکتی ہے. بلکہ پریزیڈنٹ کلنٹن جو امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر از دا موسٹ ڈینجرس ریجن ان دا ورلڈ.
اور وہ اس لیے کہا تھا کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، کوئی ایٹمی جنگ چھیڑ سکتی ہے، اب بھی اس کا اندیشہ ہے۔ تو میں اس لیے دنیا سے کہوں گا کہ وہ میڈیشن کا رول کریں، اور انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی بات چیت ہو اس میں چونکہ کشمیری مین فریق ہیں، چونکہ جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں اس میں بڑا واضح ہے دیٹ کشمیریز ہیو ٹو ڈیسائڈ دا فیوچر آف کشمیر اکارڈنگ ٹو دیئر ایسپریشنز اینڈ وشز۔ انہوں نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اس لیے اپنا بائی لیٹرل بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ سہ فریقی مذاکرات ہونے چاہیے، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ امریکہ میں میری وہاں سے ٹام شوازی ہیں ان کے امریکی کانگریس، ان سے بات ہوئی ہے، ان سے میں نے کہا کہ وہ کانگریس میں آواز اٹھائیں، اور دوسرا میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ آزاد کشمیر آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لائن آف کنٹرول پہ جائیں، اور انہوں نے میری دعوت قبول کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں، اور ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد اپریل میں آزاد کشمیر بھی آؤں گا۔ اور وہ جو ٹام شوازی ہیں وہ پاکستان کی جو کانگریس میں کاکس ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ صدارتی امیدوار ہیں، وہ بڑے اہم آدمی ہیں۔ تو وہ اگر یہاں پہ اپریل آتے ہیں، جس طرح پہلے بھی عمر صاحبہ تشریف لائی تھی جہاں پہ، اس کا ایک بہت اچھا اثر پڑا تھا، تو اسی طرح میں آپ سے بھی ملوانے کی ان کو کوشش کروں گا، وہ اگر وہ یہاں تشریف لائے، جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپریل میں یہاں آؤں گا۔ اسی طرح میں نے باہر جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہاں مختلف جلسوں کے ذریعے، استقبالیوں کے ذریعے، ملنے کے ذریعے میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنا رول اس اہم اور فیصلہ کن موڑ میں ادا کریں۔ میں نے برمنگھم میں جلسہ کیا، میں نے مختلف استقبالیے کیے، بریڈ فورڈ میں، ناٹنگہم میں، لنڈن میں، نیو یارک میں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ بھی اپنا رول ادا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور وہ بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، بلکہ میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ سے درخواست کروں گا کہ اس موقع پہ جب کہ انڈیا ایکسپوز ہو رہا دنیا کے سامنے، تو آپ بھی اپنا رول پلے کریں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و تشدد اس نے کیا ہے یا کر رہا ہے، اس کی آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں گا۔ اور آزاد کشمیر میں تو ہمارا ایک اچھا ہے، ہم سب سیاستدانوں کے اچھا انتظار کریں تاکہ جو کشمیریوں کی آواز ہے جو پہلے دبی ہوئی تھی کسی حد تک، لیکن وہ اب سامنے آ چکی ہے، اور یہ خود انڈیا کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ وہاں بالخصوص اور سکھوں کے ساتھ، میں نے کہا آپ کو مثال دی کہ وہ اپنا ٹروڈو نے کہا کہ یہ انڈیا کی ایجنسیز نے وہ مسٹر سنگھ کو وہ قتل کروایا، اور وہ کینیڈین سٹیزن تھا، اس سے وہ مزید ایکسپوز ہوا یورپین یونین میں بھی، امریکہ میں بھی۔ میں یورپین یونین نہیں جا سکا، کچھ لمبا عرصہ تھا، پھر رمضان شروع ہو گیا تو مجھے واپس آنا تھا، میں 28 کو وہاں سے چلا، تو پہلی کو یہاں پہنچا جب پہلا رمضان تھا، پہلی افطاری تھی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جو اچھا ماحول ہے ہمارا سیاستدانوں میں، آپس میں ہم ملتے جلتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، تو ہمیں مل جل کے، میں آپ کے ساتھ سے بھی کہتا ہوں، میں خود بھی کہوں گا کہ اپنے طور پہ تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ کوشش کریں اور زیادہ اہم رول ادا کریں تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکے۔ میری تو بڑی پرانی کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری حد تک تو وہ جاری رہے گی، لیکن اگر ہم سب مل کے کریں گے تو اس کی آواز میں اضافہ ہوگا اور ہم مل جل کر کام کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ صدر، آپ نے امریکہ اور برطانیہ میں تو مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا اور آپ نے ساری آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا آزاد کشمیر کے اندر پاکستان میں، یہاں بھی آپ نے قیادت کی اور ساری سیاسی جماعتیں آپ کے پیچھے تھیں، تو اسلام آباد میں بھی آپ نے ایک پروگرام کیا تھا، تو پھر اچانک یہ پروگرام بند ہو گیا، کیا آئندہ ارادہ ہے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں ہماری کوشش ہے، اور یہ میں نے وہ لنڈن میں بھی کیا، نیو یارک میں کیا، برسل میں کیا، برلن میں کیا، اور میں نے 5-6 مظاہرے کیے تھے۔ میرا الٹیمیٹلی یہ خیال تھا کہ ہم لائن آف کنٹرول پر اس طرح کا ملین مارچ کریں، اور دونوں طرف سے
جو کشمیری ہیں وہ اس میں آئیں، جو باہر ہمارا ڈائسپورا بھی تیار تھا وہ ممالک بھی انوالو ہو جائیں گے، وہ بھی انوالو ہوں. لیکن اس میں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے تو لائن آف کنٹرول قریب ہے، جیسے ہم چکوٹھی چلے جائیں یا جدھر چلے جائیں، عثمانی چلے جائیں، لیکن ان کشمیریوں کے لیے دقت ہوتی ہے، وہ شری نگر، کپواڑہ یا اننت ناگ سے نہیں آ سکتے، راستے میں بہت گیپ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر موسم ٹھیک ہو تو ہم بھی آئیں گے. تو اس سلسلے میں میری ڈاکٹر فائی اور دیگر لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ لائن آف کنٹرول ہوگا، اور ہم لائن آف کنٹرول کو اس طرح توڑیں گے جس طرح دیوار بلہ ٹوٹی تھی. باری باری میں یہ برطانیہ کے دورے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت ساری بھی آپ نے فرمایا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس پہ آپ کا موقف نہیں آیا کیونکہ بہت سارے سنگین الزامات لگائے گئے جو ہماری کشمیری قیادت پر اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کے اوپر جناب کا موقف میرا نہیں خیال کوئی وہاں کوئی زیادہ پرابلم ہوئی ہے کسی. میں نے برمنگھم جلسہ کیا ہے، بڑا اچھا جلسہ ہوا ہے، سب جگہ ہوئے ہیں میرے جلسے. تو میں نہیں سمجھا کوئی بڑے لیول پر ہوا، چھوٹا موٹا ہوتا رہتا ہے. یہ بھی یہ تو اڑتی ہے تو یہ اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو صرف اتنی بات ہے. تھینک یو. جناب صدر، بھارتی وزیر خارجہ کا تازہ ترین ایک بیان آیا کہ ہم آزاد کشمیر بھی لیں گے، اور اس طرح کی جو دھمکیاں وہ پہلے بھی آ چکی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ یہ جی بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم تو شروع سے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر کو بھی چاہتا ہے. کئی دفعہ انہوں نے فوج بھی ہمارے لائن آف کنٹرول پر کھڑی کی ہے. لیکن پاکستان بھی مضبوط ہے، کشمیری بھی مضبوط ہیں. اس کی یہ دھمکیوں سے ہم گھبرانے والے نہیں، بلکہ اب اس کو وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ اس کا خود شرازہ بکھرنے والا ہے. اس لیے وہ اس طرح کے بیان دیتا ہے. صدر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کا معاشقہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور سول نیوکلیئر جو معاہدہ ہے وہ بھی ہندوستان کے ساتھ ابھی F-35 تیاری بھی دینے جا رہا ہے، اور وہ خطے میں چین کی بالادستی کو کم کرنے کے لیے بھارت کو پروموٹ کر رہا ہے. اس صورتحال میں امریکہ سے یہی مطالبہ کرنا کہ آپ ہماری سازشی کریں تو کیسے انصاف ہو سکے؟ میں نے یہ کہا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ثالثی کروں گا. ہم کوشش کرتے ہیں، ہم یاددہانی کراتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم چاہتے ہیں کشمیر کا فیصلہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام کی مانگوں کے مطابق فیصلہ ہو. اس سلسلے میں ہماری کوششیں تو ہیں اور کرنی چاہیے. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگلے ماہ امریکی کانگریس مین یہاں تشریف لائے گا، اور اس سے آپ لوگ بھی بات کر سکیں گے، اور وہ آزاد کشمیر کے میں اسے دیگر علاقوں میں بھی لے کے جاؤں گا، لائن آف کنٹرول پر بھی لے کے جاؤں گا کہ یہ خطرات ہیں. تو اس سے ہم اپنی کوشش کریں گے. باقی امریکہ انڈیا کی جو دوستانہ تعلقات ہیں اس پر کیا کہہ سکتے ہیں. جی کشمیر کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کانگریس کے رہنماؤں کا یہاں آ کے دورہ کرنا ٹھیک رہے گا پاکستان میں؟ جی ہاں بالکل، ہمیں فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. ہم تو کہتے رہتے ہیں یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ خود آ کے دیکھیں کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے حالات کیسے ہیں، لائن آف کنٹرول پر کیا حالات ہیں، ایٹمی تعلقات کیسے ہیں انڈیا پاکستان کے، میزائل ٹیکنالوجی کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں وہ خود آ کے دیکھیں اور اس پر اپنا بیان ظاہر کریں. رول کرتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ اس کو کیسے ہائلائٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، انڈیا نے کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنا، یہ اس کو آپ نے 2019 میں انہوں نے وہاں یہ حق چھین لیا تھا، اور 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا تھا. اس پر ہم نے آواز بھی، ہم جہاں جاتے 5 اگست کو وہ واقعہ ہوا تھا اس پر آواز اٹھاتے ہیں. اور اس سے میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا ابھی کہ انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے، وہ اپنی ان حرکتوں سے ایکسپوز ہو رہا ہے. اب دہلی کو وہ رول کرتا ہے کشمیر سے، لیکن کشمیر کو وہ کنٹرول نہیں پا رہا. وہاں کے لوگ ہیں، وہ اس کی ڈیموگرافی بھی چینج کرنا چاہتا ہے اس کی. بلکہ الیکشن میں یہ کوشش تھی کہ وہاں پر کوئی ہندو وزیر اعلیٰ لائیں اور یہ بات ہی ختم ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں کے الیکشن میں بھی وہ ہار چکا ہے. اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے الیکشن کوئی حق خدا رضیت کا الٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ
عمر عبداللہ کی ایک انڈیجنس پارٹی کی حکومت ہے اور جو بی جے پی ہے اسے شکست ہوئی بات ہے۔ جناب صدر 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد جو موومنٹ سری نگر میں تھی وہ بھی اس مضبوطی کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ اس کے اس طرف آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک پاورفل موومنٹ جو ہے وہ اپنے حقوق کے نام پہ اور دوسری تیسری موجود ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی مزاحمت کا سامنا پڑتا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے، تو آپ کو اس وقت پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ باہر مجھے کوئی مزاحمت کا نہیں فکر نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہاں میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا آپ چاہیے۔ کے حوالے سے نہیں، میں اوورآل موومنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ باہر بھی جو کشمیری آزاد کشمیر کے آباد ہیں تو وہ بھی ایک پاکستانی سفارتخانے کے باہر مظاہرے دوسرے تیسرے ایسے ایشو پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پوزیشن میں تحریک؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک ٹھیک جا رہی ہے، ہماری صحیح سمت پہ جا رہی ہے اور بھارت خود ایکسپوز ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ بھارت کا شرازہ بکھرنے والا ہے اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ یہ میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے یا کسی اور سیاسی لیڈر کا کمال نہیں ہے، یہ جن لوگوں نے کپواڑہ میں، اننت ناگ میں، سری نگر میں اپنا خون کا نذرانہ دیا ہے وہ خون رنگ لا رہا ہے۔ تو ایسی بات جو آپ نے بات بتائی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی اپنی بات میں کہا۔ جناب صدر، جاوید صاحب ایک منٹ پلیز سوال کر دیں پلیز۔ جاوید صدر اس طرف سر سر ہاں جی آپ دیکھ لیجیے۔ سر بہت شکریہ آپ کی گفتگو سن کے ہمیں یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے نہ صرف انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے بلکہ تحریک آزادی نازک موڑ سے ہوتے ہوتے اب ماشاءاللہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس موضوع پہ تو ہم آپ سے سوال بہت سارے ہو چکے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ یہاں کے مسائل ہیں جس سرزمین پر ہم بستے ہیں، یہاں سے کچھ میسیجز اچھے نہیں جا رہے۔ جیسے چند روز پہلے ایک واقعہ پیش آیا آزاد کشمیر یونیورسٹی میں، وائس چانسلر کی تعیناتی کا معاملہ بھی ہے۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں مسلسل اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، طلباء پر تشدد، اور دشمن ہمارا جو روایتی حریف ہے وہ ان ویڈیوز کو، یہاں کی تشدد کی چیزوں کو مملکت پاکستان اور آزاد کشمیر کے خلاف پیش کرتا ہے۔ تو یہاں کے مسائل پہ کون توجہ دے گا؟ آپ نے تحریک آزادی کا جو ہے نا وہ ایک مینڈیٹ، ایک ذمہ داری سنبھال رکھی ہے، آپ چانسلر بھی ہیں یونیورسٹی کے، تو یہ بتائیے کہ یہاں کے معاملات کس سے گوش گزار کریں، اس پہ کس سے بات کریں؟ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ بات کریں، میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا میں نے نوٹس لیا ہے اور وائس چانسلر کی ہم نے ریسرچ کمیٹی بنا دی ہے، اس کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے اور یہ وائس چانسلر کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن میری شنید کے مطابق وہ فیصلہ ہو چکا ہے اسٹوڈنٹس اور انتظامیہ کے مابین، اور وہ کوئی فیسوں کا معاملہ تھا تو اس سلسلے میں ہو چکا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مسائل بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، اور میں یہ آپ کی وساطت سے مسائل کا آپ نے ذکر کیا تو ہمارے بڑے مسائل ہیں پاکستان میں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں جی ہمارا سی پیک سے بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہمارے بھی 2 مسائل ہیں، ہمارے بھی 2 پروگرام ہیں سی پیک کے آزاد کشمیر میں۔ ایک تو ہے موٹر وے فرام منگلا ٹو میرپور، میرپور سے مظفر آباد سے مسیرا، یہ 4M کا جو ہمارا مطالبہ ہے یہ پورا ہونا چاہیے، یہ کنیکٹیوٹی ہماری ہونی چاہیے۔ اب ہم ایک ہی علاقے کے ہیں لیکن آپ ذرا ڈفرینٹ زبان بولتے ہیں، پونچھ میں ڈفرینٹ بولتے ہیں، میرپور میں ڈفرینٹ بولتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ موٹر وے بنے، وہ ہمارے دفاع کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ اس پر میں نے بہت کوشش بھی کی ہے، اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں حکومت پاکستان سے کہوں، میں نے ایسر اقبال صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اس سلسلے میں، اور باقی لوگوں سے بھی مجھے کوشش اگر وقت ملا تو میں یہ وہاں کے وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا، چونکہ وہ ایسے معاملات۔ پھر انہوں نے کہا تھا سی پیک کا یہ بھی منصوبہ ہے چونکہ میرپور میں نے انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی تھی کہ وہاں پر بزنس سینٹر بنایا جائے، وہ بھی نہیں بنا۔ تو ہم یہ آپ کی وساطت سے ہی میں بات کرتا ہوں کہ یہ مسائل ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور میں یہ حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ سی پیک کے جو مسائل ہیں۔ اب مظفر آباد کا ایک مسئلہ، یہ سوئی گیس میں میرپور میں لے آیا تھا، چونکہ وہ اس وقت گورنر الطاف صاحب تھے، وہ دینا سے لندن لے آئے تھے اور وہ میرپور سے 5-6 میل رہ گئی تھی، تو وہ ایزیلی ہم نے شروع کی تھی۔ یہاں وہ کہہ رہے تھے جی مکس کر کے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب خاقان عواسی صاحب کوالا تک لے آئیں تو
تو اب میرا خیال ہے مظفر آباد کو بھی سوئی گیس ملنی چاہیے. سر یونیورسٹی کی بات ٹر بٹر چیئرمین ایچ ای سی حالیہ دنوں میں آیا، آپ سے ملاقات بھی ہوئی. کس نے؟ چیئرمین ایچ ای سی. جی جی سر انہوں نے کچھ نشاندہیاں بھی کی ہے جو بےضابطیاں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں ہو رہی ہیں. سر جاننا یہ چاہوں گا، حالیہ دنوں میں بھرتیاں ہوئی ہیں فارمیسی کے حوالے سے، فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا، اس میں بےضابطیاں سامنے آئی، تو کیا اس میں کوئی کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں؟ کوئی کون پوچھے گا سر یونیورسٹی میں جو بےضابطیاں؟ آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا مجھ سے بات کریں، آئی ایم دا چانسلر آف دا یونیورسٹی. تو مجھے آپ ایچ ای سی کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی خرابیاں ہو رہی ہیں. ان سے تو میں نے کہا پیسے دیں ہمیں یونیورسٹی کے لیے، کمی آ رہی ہے، کچھ نئی یونیورسٹیوں کی بات ہو رہی ہے. اس پر انہوں نے مجھ سے کچھ حمایتگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا میری بہت خواہش ہے کہ فارورڈ کوٹا میں نے اناؤنس کیا تھا کہ کیمپس ہے وہ یونیورسٹی ہونا چاہیے، اس پر پیش رفت ہوئی ہے. سر مودی بھی بے نقاب ہو رہا ہے، سر مودی بھی بے نقاب ہو رہا ہے، انڈیا بھی بے نقاب ہو رہا ہے. سر یہ بتائیں کہ سیز فائر کے بعد جو انڈیا نے بار کرائم کی، لاپردیاں کی اور آزاد کشمیر کے شہریوں کو ٹارگیٹ کر کے بھی مارا، اس کا ریکارڈ آزاد کشمیر گورنمنٹ کس طرح سے کلیکٹ کرتی ہے اور انٹرنیشنل دنیا میں کس طرح سے وہ لوگوں کو دکھاتی ہے اور انڈیا کو بے نقاب کرتی ہے؟ دیکھیں جی، حکومت پاکستان کا بھی اپنی کوششیں کرتی ہوگی، مجھے نہیں، لیکن میں زیادہ تر کر رہا ہوں کشمیریوں پہ زور دے رہا ہوں، کشمیری جو ڈائسپورا ہیں ان پہ زور دے رہا ہوں. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس آڑے وقت میں آگے بڑھیں اور انڈیا کو مزید ایکسپوز کریں. سر بات معاملہ کی جا رہی ہے جو وائس چانسلر ہیں کریم عباسی صاحب، ان کے خلاف 2022-23 کی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی، جو ان کا آڈٹ ہونا تھا، اس میں سنگین الزامات تھے. ان کی جو ڈگری ہے اس میں سنگین الزامات ہیں اور اس کو ثابت بھی وہ ثابت بھی ہو چکے ہیں کہ ان کی ڈگری کے حوالے سے ایچ ای سی نے کوئی کنفرمیشن نہیں دی. اس کے علاوہ وہ آئے روز جو جرنلسٹ ہیں جو سٹوریز کرتے ہیں ان کے خلاف کیسز لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں بار بار یہ پہلا تشدد کا واقعہ نہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا. اب آپ ہمیں بہت مطلب جو پریس کانفرنس ہوتی ہے کم شاد و نادر سا موقع ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میڈیا پہ کریم عباسی صاحب کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے یا دیگر جو سوشل میڈیا تاثر دیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں مینج ہے، وزیر اعظم ہاؤس مینج ہے. آخرکار پریزیڈنٹ ہاؤس کوئی مینج نہیں ہے. آخر میں سلیکٹ بھی کمپلیٹ. آپ جواب دیجیے گا سنوں میں اس کا جواب دے دیا. پاس ایسا کیا جادو کا چراغ ہے کہ وہ بیٹھے بھی ہیں، ان پہ کرپشن کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، ریاست کا کوئی ادارہ رسپونس نہیں کر رہا، پریزیڈنٹ ہاؤس رسپونس نہیں کر رہا. وائی شوڈ وہ کیسے اتنی اہم جگہ پہ جہاں پر ہمارے مستقبل کے معماروں نے جانا ہے، ان کو طالب علموں کو ان پہ اعتماد نہیں ہے، ان کی جو وہاں کے جو سسٹم ہے اس کے اعتماد نہیں، تو کیسے سر مجھے بتائیے. دیکھیں جی، آپ نے بڑی تفصیل بات کی ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ریسرچ کمیٹی میں نے قائم کر دی ہے، یعنی ہی از آلموسٹ نو مور پاور ان پاور. جب ریسرچ کمیٹی بن جاتی ہے تو ان کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں. تو اب وہ مجھ سے پہلے تھے، میں نے نہیں لگایا ان کو، وہ پہلے تھے. تو انہوں نے کچھ سعودی عرب سے فنڈنگ میں بھی کام کیا ہے. تو اس لیے بالکل کہنا کہ وہ غلط آدمی ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو خامیاں ہیں اس کو دور کریں گے. 2 منٹ رہ گئے.